نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں، چنانچہ آقا نامدار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لیا کرو، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو درود پڑھ کر سجا لیا کرو۔ پتہ چلا کہ جس طرح ظاہری طور پر سجاوٹ ہوتی ہے، ظاہری طور پر بندہ ڈیکوریٹ کیا کرتا ہے، اسی طرح باطنی طور پر بھی سجاوٹ ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح ظاہری طور پر تم اپنی محفلوں کو سجاتے ہو، ساؤنڈ اچھا لگاتے ہو، لائٹ کا اچھا اہتمام کرتے ہو، کھانے پینے کا، لنگر کا، شیرینی کا اہتمام کر کے اپنی محفل کو سجاتے ہو تاکہ پبلک زیادہ آئے، تو حضور فرماتے ہیں اپنی محفل کو درود پڑھ کر بھی سجا لیا کرو، درود پڑھ کر بھی محفل کو سجایا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہم بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم بھی محفل میں بیٹھے ہیں، چلے مل کر اپنی اس محفل کو درود سے سجا لیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي وسلم دائما ابدا على حبيب مل کر پڑھیے علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی جمع طلبنا ملک مغفرة یا ربی جمع طلبنا ملك مغفرة وحسن خاتمة يا باري النصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب. قصیدہ بردہ شریف میں بڑا مشہور کلام، یہ کلام حضور کے فضائل پر تو مشتمل ہے ہی، لیکن اس کلام کے اندر، اس قصیدے کے اندر ہمارے عقائد کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور شرق و غرب کے اندر ساری دنیا کے اندر اس کلام کو پڑھا جاتا ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کو ہم مانتے ہیں تو حضور کی شفاعت سے متعلق امام بصیری کہتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، ہمارے آقا اللہ کے وہ حبیب ہیں کہ ان کی شفاعت کی امید ساری دنیا لگا کے بیٹھی ہے، ان کی شفاعت کی امید ساری دنیا لگا کر بیٹھی ہے۔ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي، اور اس طرح کہ ہر بری بات سے آپ کو اللہ نے شفاعت کا، ہر بندے کے لیے شفاعت کا اذن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو آج ہم شفاعت مصطفیٰ پر بات کریں گے، حضور کی شفاعت، نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت سے متعلق آپ یاد رکھیں شفاعت کا مطلب کیا ہے۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے طلب العفو، یعنی اللہ سے عفو کو مانگنا، اللہ سے عفو مانگنا۔
اور سفارش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا کہ مولا فلاں کو بخش دے، فلاں کو معاف کر دے، تو یہ اللہ کے دربار میں سفارش کرنا یہ جو ہے شفاعت کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے شفاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ جو بڑی مشہور ہے، آیت الکرسی، آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ اس کے اندر اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے کہ جو اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے؟ کون ہے کہ جو اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ الا باذنہ، سوائے اللہ کی اجازت کے۔ اللہ جس کو اذن عطا فرما دے، جس کو اجازت عطا فرما دے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اب اللہ کس کو اذن عطا فرمائے گا؟ میں آپ کو ذرا میدان محشر میں لے کر چلتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ میدان محشر بپا ہے اور حساب کتاب کا معاملہ ہے۔ پہلے آپ یہ سن لیں کہ شفاعت کی ہیں دو قسمیں۔ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں شفاعت کی ہیں۔ ایک قسم شفاعت کبریٰ کی ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، شفاعت عظمیٰ اس کو کہتے ہیں، یعنی بڑی شفاعت اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسری شفاعت شفاعت صغریٰ کہلاتی ہے، یعنی چھوٹی شفاعت۔ شفاعت صغریٰ جو ہے وہ علماء، انبیاء، اولیاء، اسی طرح دیگر جو احادیث میں لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگ شفاعت کریں گے، وہ شفاعت صغریٰ کہلاتی ہے۔ اور شفاعت کبریٰ صرف حضور کا خاصہ ہے۔ شفاعت کبریٰ صرف نبی پاک علیہ السلام کو ملے گی، اور کب ملے گی؟ جب میدان محشر بپا ہوگا، جب قیامت کا وقت ہوگا اور میدان محشر بپا ہوگا، سارے اولین و آخرین اس میدان میں جمع ہوں گے، ہر بندہ وہاں پر موجود ہوگا، کروڑوں اربوں کا مجمع ہوگا، لیکن وہاں پر حال یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین حساب کتاب شروع نہیں فرمائے گا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو اب لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ پاک حساب کتاب شروع تو فرمائے، حساب کتاب شروع تو ہو، لیکن حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوگا۔ قیامت کے اندر میزان عمل لگے گا ہی نہیں۔ تو لوگ آپس میں یہ بات کریں گے، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، سیاستہ کے اندر موجود ہے۔ تو لوگ آپس میں کہیں گے کہ چلو ہم اپنے کسی سفارشی کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم جا کر اس سے عرض کریں، وہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرے تو اللہ پاک حساب کتاب شروع فرمائے۔ تو سارے اولین و آخرین جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے جا کر کہیں گے کہ آپ اللہ کے پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، آپ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں، آپ اللہ کے دربار میں شفاعت کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، فرمائیں گے کہ آج تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، اور سارے کے سارے انبیاء یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج میں اللہ کے دربار میں جسارت نہیں کر سکتا، آج میں اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکتا، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے، جب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج کہیں اور جا کر تمہاری بگڑی نہ بنے گی،
آج تمہیں سرور کائنات کے دربار میں جانا پڑے گا، اور جب تم ان کے پاس جاؤ گے آج انہی کو اللہ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت فرمائیں۔ آج انہی کے دربار میں جاؤ کہ وہی آج یہ کام تمہارا کر سکیں گے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جائیں گے اور حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ، اللہ سے شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو، میدان محشر بپا ہے، میزان عمل لگایا جائے، ہماری شفاعت کیجئے یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں جھک جائیں گے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لبوں پر انا لہا ہوگا۔ لہا سے مراد شفاعت کے لیے، یعنی حضور فرمائیں گے کہ میں ہی ہوں آج کے دن شفاعت کرنے والا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں جھکیں گے، رب کی عبادت کریں گے، رب سے دعا کریں گے، تو اللہ پاک پھر حضور کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور اس کے بعد پھر میدان محشر بپا ہوتا ہوگا، تو اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب کتاب اس کے بعد شروع ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی شفاعت سے کافروں کو بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ جو حساب کتاب شروع ہوگا حضور کی شفاعت سے، اس سے تو فائدہ کافروں کو بھی ہوا نا، بے کافر بھی موجود ہوں گے میدان محشر میں، مرتد بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، سارے کے سارے میدان محشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ تو جب حضور اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، اور اسی شفاعت کبریٰ سے تمام مخلوق کو فائدہ ملے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ کیونکہ اگر حضور شفاعت نہ کریں، شفاعت کبریٰ نہ فرمائیں، تو حساب کتاب جب تک شروع ہی نہ ہو تو پھر 50,000 سال کا دن بڑھتا چلا جائے گا، کتنے دن انتظار کرنا پڑتا۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے الانتظار اشد من القتل، کہ انتظار کرنا قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، انتظار کرنا قتل کرنے سے زیادہ مشقت والا کام ہوتا ہے۔ بہرحال اس شفاعت کبریٰ سے تمام لوگوں کو حصہ ملے گا، تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ حضور کی رحمت کا ایک انداز ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور عالمین کے اندر کافر بھی ہیں، سارے عالموں میں کافر، مرتد، منافق، مسلم سارے موجود ہیں۔ تو حضور کی رحمت کا ایک منظر قیامت کے دن یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب حضور شفاعت کریں گے تو اس کے بعد ہی حساب کتاب شروع ہوگا، اور اس حساب کتاب کے شروع ہونے سے کافر کو بھی فائدہ ہوا، منافق کو بھی فائدہ ہوا، مرتد کو بھی فائدہ ہوا، تمام کو فائدہ ہوگا اس سے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اور جب حضور شفاعت کبریٰ فرمائیں گے تو اس وقت تمام اولین و آخرین حضور کی حمد و ثنا بیان کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، حضور کی تعریف بیان کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کا مطلب وہ مقام جہاں پر تعریف کی جائے، ٹھیک ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہے، کہ جب میں لوگوں کی شفاعت کروں گا تو تمام اولین و آخرین مل کر میری تعریف بیان کریں گے۔ تو ہم جو یہاں نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ صرف یہاں تک نہیں، قیامت میں میدان محشر میں بھی حضور کی تعریفیں کی جائیں گی۔ یہ حضور کا مقام و مرتبہ ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ ایک بات اور کروں گا، ذرا قیامت کا منظر اپنے تصور میں لے کر آئیے، قیامت کا جو منظر ہوگا اپنے تصور میں لے کر آئیے، اور پھر دیکھیں کہ ایک بات سوچیں کہ یہ سارے لوگ پہلے آدم علیہ السلام تک گئے، پھر دیگر انبیاء تک گئے، آخر میں حضور کے دربار میں آئے، تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی کسی اور جگہ نہیں بنے گی، حضور کے دربار میں ہی ان کی سنی جائے گی؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ ڈائریکٹ ہی حضور کے دربار میں لوگوں کو بھیج دیتا۔ ایک بات ہے
کبھی آدم علیہ السلام کے دربار میں جانے سے ان کی بات ہی نہیں بنی. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم اور دیگر نوح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب کے پاس گئے، لیکن اللہ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر ٹائم ہی صرف ہوگا؟ یہ سیدھے ہی دربار میں، حضور کے دربار میں آ جاتے. تو علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. جو میدان محشر کی بزم سجے گی، میدان محشر جو بنایا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس وقت حضور اللہ کے کتنے محبوب ہیں، حضور اللہ کے کتنے پیارے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور اللہ کو چاہتا ہے. سب سے زیادہ بلند شان حضور علیہ السلام کے ہیں. آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. اس شان کا اظہار کرنا مقصد تھا. اگر ڈائریکٹ لوگ حضور کے پاس چلے جاتے تو اتنی اہمیت لوگوں کے دلوں میں ہو سکتا ہے کہ پیدا نہ ہوتی. جب گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر آئیں گے، جب اتنے جگہوں سے وہ نا امید ہو کر آئیں گے، پھر حضور کے دربار میں جب ان کی بات بڑھے گی تو ان کے دل میں حضور کی شان مزید بڑھ جائے گی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو دوسری بات اس کے حوالے سے میں یہ کروں گا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے شیطان ہمارے دل میں بات ڈالے کہ جب اللہ ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت، اللہ ہے تو ذریعے کی کیا ضرورت، ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں چلے جائیں. آج تو اللہ ہم سے غائب ہے. میں کسی نے دیکھا اللہ کو؟ غائب ہے نا، پوشیدہ ہے. لیکن قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین کا جلوہ ہوگا. قیامت کے دن تو میدان محشر ہوگا اور اللہ تعالی ہوگا، اس کی ذات ہوگی، سامنے ہی ہے. تو پھر کیا اس وقت ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تھے؟ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر ادھر جا کے وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے جب اللہ موجود ہو اس وقت ڈائریکٹ آپ نہیں جا سکتے، تو اس دنیا میں جب ڈائریکٹ ہے ہی نہیں اور موجود آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر ڈائریکٹ ہونے کی کیا بات کرتے ہو بھائی؟ حضور علیہ السلام کا وسیلہ دنیا میں بھی ضروری ہے، آخرت میں بھی ہے. وسیلہ دنیا میں بھی ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ نے فرمایا میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، میری طرف آنے کا ذریعہ تلاش کرو. تو یہ دنیا میں بھی ہم وسیلے کے قائل ہیں، آخرت میں قیامت کے دن بھی حضور کے وسیلے سے ہی بندوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. بہرحال یہ حضور کی شفاعت کا معاملہ ہے. نبی پاک علیہ السلام مختلف لوگوں کی اور کثیر امت کی آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے روزے کی زیارت کی، جو میرے روزے پر آیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. جو مدینے گیا ہے، حضور کے روزے پر گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے دوبارہ جانا نصیب فرمائے. بار بار اللہ تعالیٰ مدینہ مکہ آنا جانا ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے اور بالآخر گنبد خضرا کے سائے میں ہمیں اللہ موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے. تو حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو میرے روزے کی زیارت کرے گا، جو میرے روزے پر مدینے میں آئے گا، جو میری قبر پر مدینے میں آئے گا، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. یعنی قیامت کے دن حضور اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ بتائیں کہ قیامت کے دن حضور کسی کو جانتے ہوں گے تبھی تو شفاعت فرمائیں گے. قیامت کے دن حضور کسی کو پہچانیں گے
जानेंगे तभी शफाअत फरमाएंगे। अगर हुजूर किसी को जानते पहचानते ही ना हो, फिर कैसे पता चलेगा हुजूर को कि ये तो काफिर है, शफाअत का मुस्तहिक नहीं है, ये मुर्तद है, शफाअत का मुस्तहिक नहीं है, ये मुनाफिक है, शफाअत का मुस्तहिक नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, शफाअत इसको नहीं मिल सकती। हाँ, ये मेरे उम्मती हैं, ये शफाअत के मुस्तहिक हैं। पता चला कि क़यामत के दिन हुजूर अपनी उम्मत को पहचानते भी होंगे, और खास तौर पर जो हुजूर के रोजे पर जाता है, नबी करीम उसको भी पहचानते होंगे, तभी तो उसकी शफाअत करेंगे। वरना क़यामत के दिन जो बंदा हुजूर के रोजे पर नहीं गया, इस हदीस की रूह से देखें, जब हुजूर को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा जो है मेरे रोजे पर आया था, जब ये पता नहीं होगा तो शफाअत कैसे वाजिब होगी, हुजूर शफाअत कैसे करेंगे? तो पता ये चला कि नबी के दरबार में आज भी जो जाता है, मेरे आका उसको जानते भी हैं, उसको पहचानते भी हैं, और ऐसे पहचानते हैं कि क़यामत के दिन भी उसको भूलेंगे नहीं, क़यामत के दिन भी उसको याद रखेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये शफाअत है। एक और मकाम पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती। ये हदीस मुबारक आप मस्जिद नबवी में जाएंगे तो वहाँ सुतूनों पर, ये मस्जिद नबवी के सुतूनों पर ये हदीस लिखी हुई है कि शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती। फरमाया मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है। मेरी शफाअत, जो मेरी उम्मत में कबीरा गुनाह करते हैं लोग, फरमाया उनके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि हबीब अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, फरमाया हबीब अल्लाह आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। हुजूर ने हदीस में इरशाद फरमाया, इदन ला अर्दा बवाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया अगर ऐसा मामला है तो मैं उस वक्त तक राज़ी न होऊंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम के अंदर होगा। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत है। कुर्बान जाइए अपने आका पर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुय्यरतु बैना इस्नैन, मुझे दो चीज़ों के बारे में इख्तियार दिया गया, दो चीज़ों के बारे में मुझे इख्तियार दिया गया कि उनमें से कोई एक मैं इख्तियार कर लूँ, कोई एक चीज़ मैं ले लूँ। फरमाया पहली चीज़ मुझे इस बात का इख्तियार दिया गया कि मैं अपनी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल करवा दूँ, कि आप अपनी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल करवा दें, इस बात का आपको इख्तियार है। और दूसरा इस बात का इख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो शफाअत को इख्तियार करवा लें, आप शफाअत को इख्तियार कर लें, आप शफाअत ले लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इख्तरतु शफाअता, मैंने शफाअत को इख्तियार किया है। आधी उम्मत तो फिर फिक्स हो जाती ना, आधी उम्मत का क्या बनता। हुजूर ने फरमाया कि मैंने शफाअत को इख्तियार किया है, और फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं अपने बंदों की, अपने ग़ुलामों की जो है शफाअत करूँगा। और भी बहुत सारी अहादीस हैं शफाअत से मुताल्लिक जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। शफाअत की कुछ अक़साम भी हैं, शफाअत की उलमा ने कुछ अक़साम बयान की हैं। शफाअत की एक किस्म ये है कि इदखालुल कौमिल जन्नत बिगैरि हिसाब, कि लोगों को बगैर हिसाब के हुजूर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। हुजूर के दरबार में शफाअत करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे, तो अल्लाह पाक उन लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बहुत सारे लोग होंगे, जैसा कि एक हदीस मुबारक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो मेरे साथ 70,000 लोग जन्नत में बगैर हिसाब जाएंगे। 70,000 लोग
جنت میں میرے ساتھ بغیر حساب جائیں گے۔ احادیث میں بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی مختلف تعداد آئی ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ہے 70,000 کی تعداد بیان کی گئی۔ فرمایا کہ میں جب جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ وَمَا كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا، فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ اور ہوں گے۔ جب جنت میں 1000 لوگ جائیں گے، ان 1000 لوگوں کے ساتھ 70,000 لوگ اور بھی ہوں گے۔ حضرت عمر اور ابو بکر صدیق بھی دربار میں موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر نے عرض کی زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے 70,000 فرمایا، تھوڑا اور بڑھا دیں۔ بغیر حساب جنت میں جن لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے ان کو آپ کہہ رہے ہیں 70,000 ہوں گے، زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ مزید بڑھا دیں تاکہ اور بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ بغیر حساب جنت میں چلے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو کہ 70,000 سے زیادہ کر دے، اللہ سے دعا کرو کہ وہ اور اجازت عطا فرما دے، کیونکہ اللہ نے آپ کو مالک جنت بنایا ہے، جس کو چاہے جنت عطا فرما دیں، جس کو چاہے جنت میں داخل فرما دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کی اس بات پر حضور نے فرمایا اچھا تم کہتے ہو کہ میں کچھ اور بنا دوں، تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، تھوڑا سا فاصلہ دونوں ہاتھوں میں رکھا۔ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو ایسے کیا اور پھر حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر تمہارے کہنے پر اتنے اور بڑھا دیے، تمہارے کہنے پر اتنے اور بڑھا دیے کہ ان کو بغیر حساب جنت میں لے جاؤں گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا حضرت عمر تو اور چاہتے تھے، حضرت عمر نے پھر کہا زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تھوڑے اور بڑھا دیں، آپ نے اتنے فرمائے تھوڑے اور بڑھا دیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ بغیر حساب جنت میں چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر سے کہتے ہیں دانا یا عمر، اے عمر بس بھی کرو، اب اور کتنا مانگو گے، بس بھی کرو اور کتنا مانگو گے۔ اس پر حضرت عمر نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر صدیق تمہیں کیا ہوتا ہے کہ اگر حضور کی ساری امت ہی بغیر حساب جنت میں چلی جائے، تمہارا اس میں کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں یہ علمی مکالمہ حضور کے دربار میں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو ابو بکر صدیق نے یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اے عمر میرا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ میرا مطلب تو یہ ہے کہ جب حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر فرما دیا کہ اتنے اور، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے دونوں ہاتھوں میں ساری کائنات کو سما دے، ساری مخلوق حضور کی ساری امت حضور کے دونوں ہاتھوں میں آ جائے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ شفاعت کے بارے میں ہے۔ تو شفاعت کی جو پہلی قسم ہے کہ بغیر حساب حضور علیہ السلام شفاعت کے ذریعے کچھ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ تجھے حساب دے سکیں۔ اے اللہ بڑے گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، تیرے نبی علیہ السلام تیرے محبوب جن لوگوں کو بغیر حساب جنت میں لے جائیں گے، اے اللہ کہیں نہ کہیں ان کے صدقے میں ہمیں بھی وہ جگہ عطا فرما دے، آمین۔ تو بغیر حساب جنت میں داخل ہونا حضور کی شفاعت کا پہلا جو ہے وہ ایک قسم بیان کی گئی ہے۔ اچھا دوسری قسم حضور علیہ السلام کی شفاعت کی علماء نے یہ بیان کی ہے، الشفاعت لقوم استوجب النار۔ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم میں جا چکے ہوں گے، جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوں گی، وہ جہنم میں، ٹائم ہے نا بھائی میرے پاس، ہاں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار آنے کا پوچھ لوں بھائی، تو جہنم ان لوگوں پر واجب ہو چکی ہوگی
अब जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, नबी पाक हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। तो जो लोग जहन्नम में जा चुके होंगे, हुजूर की शफाअत से अल्लाह पाक उनको जहन्नम से जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। ये शफाअत की दूसरी किस्म है। शफाअत की दूसरी किस्म है कि जो मुस्तहिक के जहन्नम हो चुके, उनको हुजूर अलैहिस्सलाम जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। एक सहाबी ने हुजूर के दरबार में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ तलाश करूं? क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ पाऊं, कहाँ ढूंढूं आपको? हुजूर ने फरमाया, मेरे हौज़े कौसर पर आ जाना। मैं क़यामत के दिन अपने हौज़े कौसर पर जाम भर भर कर अपनी उम्मतों को पिला रहा होऊंगा। अपनी उम्मतियों को आबे कौसर, हुजूर फरमाते हैं, जामे कौसर पिला रहा होऊंगा। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको वहाँ ना पाऊँ तो फिर कहाँ पाऊँ? वहाँ आप मुझे ना मिलें तो फिर कहाँ तलाश करूँ? हुजूर ने फरमाया, पुल सिरात पर आ जाना। मैं पुल सिरात पर से अपनी उम्मतियों को, अपनी उम्मत को पुल सिरात पार करवा रहा होऊंगा। फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर वहाँ भी आप मुझे ना मिलें तो फिर कहाँ ढूंढूं, फिर कहाँ जाऊं? हुजूर ने फरमाया कि तुम जहन्नम के किनारे पर आ जाना। मैं जहन्नम के किनारे खड़ा होकर अपनी उम्मत को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर रहा होऊंगा। और फिर हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन इन तीन मकामात के अलावा चौथे मकाम पर मैं नहीं जाऊंगा। इन तीनों में से किसी एक जगह पर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, किसी चौथी जगह पर नहीं जाऊंगा। हुजूर अपनी उम्मत को क़यामत के दिन भी नहीं भूलेंगे। अपनी उम्मत को याद फरमाया है, अपनी उम्मत को याद रखा है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा। हुजूर हमें भूले नहीं हैं। जब दुनिया में आए, पैदा होते ही फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेराज पर गए तो अपनी उम्मत को याद रखा, फरमाया रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और मेराज में कैसा अपनी उम्मत को याद रखा? 50 नमाजें थी, 5 करवा दी। भूले नहीं अपनी उम्मत को। जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी उम्मत को हुजूर ने याद रखा है। यहाँ तक कि जब हुजूर का विसाले ज़ाहरी हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम के होंठों को देखा गया कि जुम्बिश कर रहे हैं, हुजूर के होंठ हिल रहे हैं। रावी हदीस कहते हैं कि मैंने अपने कान हुजूर के होंठों के करीब जब किए तो मुझे आवाज़ आ रही थी कि रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये दुनिया का मामला। क़यामत का अभी आपने सुन लिया कि वहाँ भी हमें ना भूलेंगे, अपनी उम्मत को ना भूलेंगे। अरे हम बदनसीब हैं कि हम दुनिया में अपने आका को भूले बैठे हैं। सुन्नतों पर बात की जाए तो कहते हैं जी सुन्नतों पर अमल करना मुश्किल है। फ़राइज़ पर बात की जाए तो कहते हैं जी फ़राइज़ पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। और दीन की दावत दी जाए तो कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है। अरे दीन बड़ा आसान है, हमने खुद मुश्किल बना लिया अपने लिए। तो आला हज़रत फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उस नबी को याद किया करें, उस नबी को भुलाया ना करें। तो बहरहाल दूसरी किस्म जो शफाअत की बयान की गई कि जिन लोगों पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर हुजूर दाखिल फरमा रहे होंगे। और एक और किस्म शफाअत की ये बयान की है कि अश-शफाअतु फ़ी ज़ियादति दरजाति फ़िल जन्नति ली अहलिहा। बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जो जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे, वो जन्नती होंगे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लेकिन उनका जन्नत में तबका नीचे होगा, उनका निचला दर्जा होगा जन्नत में। जन्नत तो सारी ही जन्नत है, लेकिन उसमें तबकात हैं, दर्जात हैं। तो कुछ लोग जन्नत के निचले तबके में, निचले दर्जे में होंगे। वो हुजूर से फरियाद करेंगे, या रसूलल्लाह हमारे दर्जात बढ़वा दीजिए, हमारे दर्जात बुलंद हो जाएं, जन्नत के ऊंचे वाले दर्जे में चले जाएं। जैसा कि हुजूर ने फरमाया कि तुम जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस का सवाल करो, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि अल्लाह ने फिरदौस में ही मेरा ठिकाना बनाया है।
تو بعض لوگ نچلے درجے میں ہوں گے، حضور سے سفارش کریں گے یا رسول اللہ ہمارے درجات کو بڑھوا دیجئے، ہمارے درجات بڑھ جائیں، تو حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام جب حضور کے دربار میں، اللہ کے دربار میں جب شفاعت کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ کریم ان جنتیوں کے درجات کو بلند فرما دے گا، اونچے والے درجے میں اللہ ان کو جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ حضور کی شفاعت کی قسمیں ہیں، اور بھی مزید بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ جہنم میں ہمیشہ ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف بھی حضور کروائیں گے، عذاب میں کمی کروائیں گے۔ اسی طرح اور بھی شفاعت کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تھی شفاعت کبریٰ اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کی بات۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ پاک ان کو شفاعت کا ذکر عطا فرمائے گا، شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، جیسا کہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ قرآن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ بندہ دنیا میں مجھے کثرت سے پڑھا کرتا تھا، اے باری تعالیٰ میری شفاعت اس کی حق میں قبول فرما، اسے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو وہ قرآن اس کی شفاعت کرے گا، اللہ پاک قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا اور بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو قرآن زیادہ پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں، قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں گی۔ اسی طرح اور بھی لوگوں کے بارے میں کہا گیا، جیسا کہ نابالغ بچہ فوت ہو جاتا ہے، کچا بچہ جو فوت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور رب سے کہے گا کہ مولا میرے والدین نے میری جدائی بڑی برداشت کی ہے، باری تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما، میری شفاعت ان کے لیے قبول فرما۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایسا ہوگا گویا کہ وہ بچہ جیسا اللہ چاہے گا تو اس کے مطابق وہ بچہ اپنے رب سے گویا کہ جھگڑ رہا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایھا سخت المراغم ربہ، فرمایا اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے والدین کو ساتھ لے اور جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور اسی طرح علماء کے بارے میں فرمایا کہ جو علماء ہوں گے وہ جنت کے اندر، علماء جو ہوں گے وہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے، جیسا کہ حدیث مبارک کے اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ الانبیاء، انبیاء شفاعت کریں گے، ثم العلماء، پھر علماء شفاعت کریں گے، ثم الشہداء، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا پھر اس کے بعد جو شہید ہوں گے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے، بیہقی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم اور عابد، عبادت گزار کو اور عالم دونوں کو بلایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عابد سے کہا جائے گا، عبادت گزار سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر عالم سے کہا جائے گا اسبت، یہاں پر کھڑے رہو، عالم سے کہا جائے گا یہاں رک جاؤ، حتی تشفع للناس بما احسنت ادبہم، یہاں تک کہ وہ علماء جو ہوں گے جنت کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ کوئی آ کر علماء سے، جو علماء ربانیین ہیں، جو حقیقی علماء ہیں، کوئی آ کر ان سے کہے گا میں نے دنیا میں آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو وہ اس کی شفاعت کر دیں گے۔ کوئی آ کر کہے گا کہ میں نے آپ کا یہ کام کیا تھا، اس کی شفاعت کر دیں گے۔ لہٰذا علماء سے اپنے تعلقات کو اچھے رکھیں، تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ آخری بیان کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر دیکھا جائے تو آج 26ویں ہے، آج 26ویں رمضان کی رات ہے، اور 26ویں رمضان امیر اہل سنت کا 26 رمضان کو یوم ولادت ہے۔ امیر اہل سنت کو دیکھا جائے تو امیر اہل سنت تو عالم خود تو ہیں، وہ الگ بات ہے، ارے لاکھوں لوگوں کو امیر اہل سنت نے عالم بنا دیا ہے، لاکھوں لوگوں کو عالم بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں سنیت کا کیسا کام، دین کا کیسا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، امیر اہل سنت کے فیضان سے کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو حافظ بنا دیا،
लाखों को आलिम बना दिया और इतने सारे लोगों को जो है दीन के करीब कर दिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक अल्लाह के वली की सारी चीज़ें हैं। तो अमीर अहले सुन्नत से हमें मोहब्बत भी होनी चाहिए। आज 26वीं है। अमीर अहले सुन्नत को अच्छे अच्छे तहाइफ, नेकियों के तहाइफ, मादी चीज़ें तो आप पसंद नहीं करते। अमीर अहले सुन्नत जो है वो नेकियों को पसंद फरमाते हैं। अमीर अहले सुन्नत की करामात आप देखें, एक करामत तो ये देखें कि 100 से ज़ायद शोबाजात हैं और दावत इस्लामी दीन मतीन के काम कर रही है। कौन सा ऐसा चैनल है कि जो बग़ैर एडवर्टाइजमेंट के, बग़ैर कमर्शियल के चलता हो? कौन सा ऐसा चैनल है जिसमें कोई औरत ना आती हो? कौन सा ऐसा चैनल है जिसमें म्यूजिक ना आता हो? कौन सा ऐसा चैनल है कि जो 100% इस्लाम की सही तस्वीर पेश करता हो? सिर्फ मदनी चैनल नजर आता है। और इसके अलावा हिफ्ज़ व नाज़रा को देखा जाए, लाखों लोगों ने हिफ्ज़ व नाज़रा कर लिया, उलमा बना दिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अमीर अहले सुन्नत के हवाले से। मेरी अपनी बहुत सारी यादें अमीर अहले सुन्नत के साथ वाबस्ता हैं कि आज हम जहाँ पर भी हैं ये अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान ही है कि पीर साहब ने हमें जो है वो इस काबिल बनाया है। मुझसे पहले मेरे ख़ानदान में कोई आलिम नहीं था। अपने ख़ानदान में पहला आलिम बनने वाला, दरस निज़ामी करने वाला मैं अकेला एक पहला फ़र्द हूँ। और जब अमीर आले सुन्नत ने फैज़ान फरमाया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ख़ानदान में कई हुफ़ाज़ हैं और कई उलमा बन चुके हैं। ये अमीर आले सुन्नत का फैज़ान है। लाखों को हाफिज़ बना दिया, आलिम बना दिया। तो इनसे भी अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखें। एक वाक़या, मेरा टाइम पूरा हो चुका है? हाँ जी, पूरा हो चुका है और अनीस भाई आगे इजाज़त नहीं दे रहे। तो बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला इस हाज़री को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमारी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हमें शफ़ाअत अता फ़रमाए। चलें, आपने इजाज़त दे दी है तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मुझे याद है जब मैंने मदनी काफ़िलों में सफ़र किया तो बलूचिस्तान के अंदर मैंने 6 महीने गुजारे हैं। ये खारान है, तफ्तान, दालबंदीन और इस तरह के जो इलाके हैं, कोयटा है, खुज़दार है, मैं इसमें बहुत रहा हूँ। मेरा 6 महीने का जदवल वहीं मरकज़ ने बना दिया था। चलो भाई ठीक है। मैं गया दालबंदीन के अंदर। दालबंदीन ये आप देखेंगे बलूचिस्तान के शहरों में से अहम शहर है। अच्छा, माशाल्लाह। तो दालबंदीन में गया तो वहाँ एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो कि मस्जिद का इमाम था और मदरसे में हिफ्ज़ व नाज़रा बच्चों को पढ़ा रहा था और अच्छा एक दीन का काम कर रहा था। अब्दुल रज़ाक उनका नाम था। ये 2007 या 8 की बात है जब मैंने 12 माह के काफ़िलों में सफ़र किया था। तो 2007 या 8 की बात है ये, ठीक है। आज तो काफ़ी टाइम गुजर गया। तो वहाँ गया, अब्दुल रज़ाक उनका नाम था। तो कुछ दिन गुजरे उनके साथ तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ी अजीब दिलचस्प लगी। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने भी वहाँ के बताया और उन्होंने बताया कि एक वक्त वो था कि ये बहुत बड़ा डाकू था। ये बंदा जो टॉप 10 डाकुओं के नाम होते हैं ना, उनमें इसका शुमार था। बहुत बड़ा डाकू था। उसको कोडू डाकू उसको कहा जाता था। उसका कद थोड़ा छोटा था लेकिन डाकू था। वो कहने लगा एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारे बलूचिस्तान से कुछ लोग जो है वो जा रहे थे फैज़ान मदीना कराची के अंदर अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात करने के लिए। आपने देखा होगा कि पहले अमीर अहले सुन्नत जो थे वो नीचे बैठकर आम मुलाकात फरमाया करते थे। तो कहने लगा कि मैं भी उनके साथ हो लिया, चलो देखते हैं क्या है। तो कहने लगा मैं कराची जब पहुंचा, यहाँ का माहौल देखा फैज़ान मदीना का, तो रात में फिर पहले तो पूरी रात मुलाकातें होती थी ना। तो कहने लगा कि मैं लाइन में तो नहीं लगा मुलाकात की, लेकिन क्या हुआ कि अमीर अहले सुन्नत सामने बैठे थे, आपके सामने वो जंगला लगा होता था, जंगले के बाद पब्लिक बैठी होती थी। तो कहने लगा कि मैं उस पब्लिक के अंदर बैठ गया। अच्छा, फिर कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि वहां पर मैं बैठा हूं और मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। मैं इतना रोया कि जिंदगी में कभी मैं इतना नहीं रोया हूंगा।
مجھے بہت رونا آیا، میں ساری رات روتا ہی رہا۔ اب امیر اہل سنت دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ رات کے پھر کسی ایک وقت میں امیر اہل سنت نے مجھے اپنے قریب بلا لیا کہ یہ بندہ پہلے شروع سے ہی عشاء کے بعد سے بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کون ہے کیا ہے؟ اس کو اپنے پاس امیر اہل سنت نے بلا لیا اور پاس بلا کر بٹھا لیا۔ وہ کہتا ہے میں پاس بیٹھ کر بھی روتا ہی رہا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، میں جان بوجھ کے نہیں رو رہا تھا، مجھے رونا آئی بہت زیادہ رہا تھا، بہت رویا میں۔ کہنے لگا کہ پھر امیر اہل سنت نے آخر میں جاتے جاتے مجھ سے ملاقات کی اور میرے پیٹھ پر جو ہے وہ تھپکی دی اور دعاؤں سے نوازا اور امیر اہل سنت چلے گئے۔ اب کہنے لگا کہ صبح ہماری واپسی تھی تو ہم جو ہے وہاں سے واپس آ گئے گاڑی میں بیٹھ کر، لیکن میری جو ہے نا وہ دلی کیفیت بدل چکی تھی، میں دلی طور پر جو ہے پہلے والا نہیں رہا تھا۔ اب میں واپس آیا تو اب میں کیا کروں؟ بہرحال پھر ایسا ہوا، کہنے لگا کہ میں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی اور اپنے جو بھی سزا وغیرہ کا معاملہ تھا وہ ہوا، اور آج اللہ کا کرم اتنا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر میں آج مصلی امامت پر کھڑا ہوں۔ کیا یہ کرامت نہیں ہے ایک ولی کی؟ کیا یہ امیر اہل سنت کا فیضان نہیں ہے؟ ایک کہاں سے اٹھا کر بندے کو کہاں پہنچا دیا۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ملیں گے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، جو ہم سنتے ہیں نا وہ حق نظر آتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ تقدیر ہی بدل دی، بندے کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، امیر اہل سنت کی کرامات ہیں۔ دعا ہے رب کریم ہمیں امیر اہل سنت سے تادم آخر وابستگی عطا فرمائے، امیر اہل سنت سے محبت بھی کریں، امیر اہل سنت سے دوستی کر لیں، یہ دوستی آپ کو یہاں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔